بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کریم میں، خاص طور پہ اس ماہ رمضان کریم میں ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو اپنائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے رمضان کریم میں تہجد کے معمولات آپ کے کیا تھے، اس کے بارے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ اول 4 رکعت پڑھتے تھے، یہ نہ پوچھ کہ وہ کتنی طویل ہوتی تھیں اور کس عمدگی کے ساتھ بہترین حالت یعنی خشوع و خضوع سے پڑھی جاتی تھیں۔ اسی طرح پھر 4 رکعت مزید پڑھتے تھے، ان کی بھی طوالت اور عمدگی کا حال کچھ نہ پوچھ۔ پھر 3 رکعت پڑھتے تھے یعنی وتر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ سب سے پہلے ماہ رمضان کریم میں ہم نے اپنی تہجد کے جو معمولات ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ ہے 8 رکعت تہجد پڑھنا۔ دوسری بات اس حدیث میں جو یہ سمجھائی گئی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ طویل قیام فرمایا کرتے تھے تہجد میں، اور لمبی لمبی سورہ کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ ان رکعات میں قیام میں انتہائی خشوع اور خضوع ہوتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک فرماتی ہیں کہ نہ پوچھو کہ کتنا کو ہوتا تھا خشوع خضوع۔ تو نماز وہی اللہ کو پسند ہے جس میں خشوع ہو اور خضوع ہو، عاجزی، شوق، انکساری، تڑپ، اللہ سے ملاقات کا شوق، یہ چیزیں نماز کے اندر پائی جائیں تو تب ہی نماز معراج المؤمنین بنتی ہے۔ اور اگر خشوع خضوع سے ہی نماز خالی ہو تو obviously نماز کبھی بھی صراط معراج المؤمنین نہیں بنتی۔ تو سب سے پہلے تو اس رمضان کریم میں کوشش کریں کہ تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں، طویل قیام کی عادت ڈالیں، اور پھر رمضان گزرنے کے بعد بھی اس رمضان میں بھی اللہ کریم سے التجائیں اور دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ کریم ہمیں تا حیات نماز تہجد کی ادائیگی پر استقامت عطا فرمائے۔ رمضان کریم میں اللہ کریم ہم سب سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے معمولات جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر رمضان کریم میں بھی اپنی مرضی سے ہی سونا جاگنا ہو اور اپنی مرضی کا ہی لائف سٹائل ہو تو پھر ایسے روزے کے کوئی فوائد نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے ہی اٹھے اور اپنی مرضی سے ہی جاگے اور اپنی مرضی سے ہی سارا کچھ کرتے رہے۔ تو حتی الامکان کوشش کریں اس رمضان کریم میں کہ معمولات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق ہوں۔